ले लेती हूँ। السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام ٹو آل آف یو. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کائنات رضا جویریہ. جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں پلیز بتائیے گا آواز آ رہی ہے میری؟ ایم آئی آڈیبل؟ آواز کلیئر ہے؟ اوکے، تھینک یو جویریہ اینڈ کائنات. کیسے ہیں آپ سب لوگ بتائیے؟ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں، شکر الحمدللہ جویریہ. جس 7 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جلدی جلدی سے جوائن کر لیجیے بیٹا تاکہ ہم اپنی کلاس اسٹارٹ کر سکیں. بہت کامن فرینڈ ہے، جلدی جلدی سے آ جائیے، سب اسٹوڈنٹ کو کمیونیکیٹ کر دیں.
جی رضا بیٹا میں بول نہیں رہی تھی. وعلیکم السلام اکسارف. میں بول نہیں رہی تھی بیٹا اس لیے ویٹ کر رہی ہوں. دیکھیں جسٹ 10 اسٹوڈنٹس آر ہیئر. اتنی اسٹرینتھ ہے آپ کی کلاس کی اور اتنے کم اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں. آلریڈی مجھے 5 منٹس کلاس لیٹ ہینڈ اوور کی ہے اور 15 منٹس ہونے لگے. اب تک جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ یہاں نہیں ہے. چلے میں مین وائل لیکچر اپلوڈ کر لیتی ہوں. 2 سے 3 منٹ میں لیکچر اپلوڈ ہوگا تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ آور کلاس. اس طرح سے باقی اسٹوڈنٹ کا ٹائم ویسٹ کرنا از ناٹ گڈ. ایوری ون should have to be in time. 52 اسٹوڈینٹس ہیں بیٹا آپ لوگ اور جسٹ 14 اسٹوڈینٹس آر ہیئر. وائی؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر پہ بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں, پھر بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا. کیا ریزن ہے؟
یہ کیا بات ہوئی نیند آتی ہے؟ مطلب گھر بیٹھ کے بھی آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے؟ چلیں، جنرل رائٹنگ ہم پڑھ رہے تھے، کچھ آبجیکٹیوز ہم نے اس میں کور کر لیے تھے، اور جنرل گائیڈ لائنز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنرل رائٹنگ کے اچھا کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، انٹرنیٹ کا ایشو، اتنے سارے بچوں کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، جسٹ 14 اسٹوڈنٹس آ رہی ہے، اور باقی سب کے انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا۔ ہوں اچھا، پرپس بھی پڑھ لیے تھے ہم نے جنرل رائٹنگ کے۔ دین آئی ایکسپلینڈ یو دا 5 اسٹیپس آف پرسنل رائٹنگ پروسیس، اس کے جو اسٹیپس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے۔ اچھا جی، لوڈ شیڈنگ پرابلم، چلیں ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ایشوز ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو سٹیپس تھے بیٹا وہ تو ہم نے پڑھ لیے تھے، اب ہم تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل رائٹنگ آپ کو پڑھایا، آپ کو سمجھایا، آپ کو سٹیپس بتائے جنرل رائٹنگ کے۔ اب جنرل رائٹنگ کو جو ہے ہم اگزامپل کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل پروجیکٹس اسائنڈ ان کلاس may include your thoughts about daily experiences, reading assignments, current events, or science experiments. Journal entries are a form of reflective writing in that you can use them to consider and respond to something you have read or learned. جو جرنل کے پروجیکٹس ہیں، یعنی جرنل رائٹنگ میں آپ کو ڈفرینٹ جرنل پروجیکٹس بھی اسائن کیے جا سکتے ہیں کلاس میں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جرنل رائٹنگ کے لیے آپ کو ڈفرینٹ قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اسائن کیے جا سکتے ہیں، جیسے آپ کی جو تھاٹس ہیں اباؤٹ ڈیلی ایکسپیرینسز، روز کے جو بھی چیزیں آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی مٹیریل دیا جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے، آپ کو ریڈنگ اسائنمنٹ اسے کہتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ریڈنگ کے لیے مٹیریل دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کو ریڈ کریں اور پھر اس کے بارے میں آپ اپنا ریفلیکشن لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بھی کرنٹ ایونٹ ہو سکتا ہے، جو آج کل لائف میں جو کرنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کسی بھی کرنٹ ایونٹ کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سائنس ایکسپیریمنٹس، ٹھیک ہے، سائنس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنا ریفلیکشن لکھ سکتے ہیں۔ یعنی لکھنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایک ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی آپ کے ڈیلی ایکسپیرینسز کے بارے میں آپ کے تھاٹس ہو سکتے ہیں۔ ریڈنگ اسائنمنٹ میں نے آپ کو بتا دی، کرنٹ کوئی بھی سینیریو چل رہا ہے، کرنٹ ایونٹ چل رہا ہے، کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور سائنس کے ایکسپیریمنٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ Journal entries are a form of reflective writing in that you can use them to consider and respond to something you have read or learned. جو journal entries ہیں، they are a form of reflective writing. journal entries جو ہیں وہ basically reflective writings کی، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بھی ہماری ایکسپیرینسز ہیں یا ہمارے کوئی ایکسپیریمنٹس ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپنا ریفلیکشن لکھنا ہوتا ہے۔ تو جرنل انٹریز، جرنل میں لکھنے والی جو چیزیں ہیں، بیسیکلی دے آر اباؤٹ ریفلیکٹیو رائٹنگ۔ آپ نے ریفلیکٹیو رائٹنگ لکھنی ہوتی ہے، جس کے اندر آپ یہ لکھتے ہیں سمپل کہ جیسے آپ نے ایکسپیرینسز سے کیا لرن کیا، یا آپ کو جو ریڈنگ اسائنمنٹ دی گئی ہے، آپ نے جو کچھ بھی ریڈ کیا، اس کے بعد آپ کا کیا رسپانس ہے، آپ کا کیا اس کے بارے میں ریفلیکشن ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اسے کیا کنسیڈر کرتے ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 5 step process for journal writing.
जर्नल राइटिंग के जो 5 स्टेप प्रोसेस है, जर्नल वाया अ 5 स्टेप प्रोसेस इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अ जर्नल दैट इंस्पायर्स यू टू राइट इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि आप जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखते हैं तो उन्हें जर्नल में पब्लिश होना होता है। इसी तरह से एक एग्जांपल है, आप कोई भी ऐसा सबसे पहले जर्नल, जैसे डिफरेंट मैगजीन्स होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, आप सबसे पहले कोई भी एक जर्नल सेलेक्ट करें जो आपको पसंद है, आपको इंस्पायर करता है, आप चाहते हैं कि उसके बारे में जो है लिखें, उसके अंदर लिखें, ठीक है जी। देन राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द फर्स्ट पेज। जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपको बता रही हूँ कि अपना नाम और एड्रेस आप फर्स्ट पेज के ऊपर लिखेंगे। मेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर लाइफ ऑन द नेक्स्ट फ्यू pages. Include your goal template. The remainder of your journal can hold anything that is important to you. 5 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ जर्नल राइटिंग में यही है। सबसे पहले स्टेप में आपने अपना जर्नल सेलेक्ट किया जो आपको इंस्पायर करता है, जिसमें आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे फर्स्ट पेज पे। फिर स्नैपशॉट करेंगे अपनी जो लाइफ की, यानी आप डिफरेंट पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल अपनी लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं, बर्थडेज हो सकती हैं, कोई भी अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, उनकी आप कुछ चाहें तो पिक्चर्स उसके ऊपर स्नैपशॉट्स जो है वो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर अपना गोल बनाइए। आपका गोल क्या है? ज़िल्पा बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश कीजिए, बिकॉज़ यहाँ सिग्नल बिल्कुल ठीक है और मेरी आवाज़ जा रही है स्टूडेंट्स को। अच्छा, उसके बाद आप अपना एक गोल बनाइए और हो सके तो उस गोल को एक पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कोई टेम्पलेट बना लीजिए अपने गोल का और उसे वहाँ पे पेस्ट कीजिए। देन आपका जो बाकी का जर्नल है, रिमाइंडर आपका जो जर्नल है, उसमें आप वो सारी बातें लिख सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो आपको लगता है कि दीज आर इम्पोर्टेंट टू यू। तो आप बाकी का जो आपका जर्नल है, रिमाइंडर जो आपका जर्नल है, उसके अंदर आप वो सारी चीज़ें रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट अ जर्नल दैट इंस्पायर्स यू टू राइट इन इट। जो आपका फर्स्ट स्टेप है, अब इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो एक फर्स्ट स्टेप है, सेलेक्ट करना है एक जर्नल दैट इंस्पायर्स यू टू राइट इन इट ऑफ एन appropriate size to be able to travel with you. We recommend an A5 size journal. अब आपने जर्नल जो सेलेक्ट करना, मैंने आपको बताया कि जर्नल आपने सेलेक्ट करना है कि आप उसके अंदर लिख सकें, तो वो ऐसा जर्नल होना चाहिए, ज़ाहिर है एक अप्रोप्रिएट साइज़ का जर्नल होना चाहिए जिसे आप अपने साथ लेके ट्रैवल कर सकें, ठीक है। और हम रिकमेंड करते हैं कि A5 साइज़ का जो जर्नल होता है वो आप यूज़ करें। नेक्स्ट वही कि राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द फर्स्ट पेज। ऑल्सो राइट अ मैसेज आस्किंग द रीडर to return your journal if it is found. It is also recommended to leave a message that the journal's content are of a personal nature and ask them to respect your thoughts and writings by not reading the journal. अब आपने जो आपका जो नेक्स्ट यानी स्टेप है या पेज के ऊपर आपने जो नाम और एड्रेस वगैरह मैंने आपको बताया लिखना है, तो नाम और एड्रेस लिखने के साथ आपने एक मैसेज भी लिखना है, यही कि अगर किसी को भी ये जर्नल मिलता है तो वो रिटर्न करे। मतलब एक एड्रेस आपका लिखा हुआ होगा, अगर आप बाय मिस्टेक कहीं भूल भी जाते हैं तो वो आपको रिटर्न करे।
اس کے علاوہ یہ میسج آپ نے لکھ دیا، اس کے علاوہ یہ بھی ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے کہ ایک میسج آپ وہاں پہ چھوڑ دیں کہ جرنل کا جو کانٹینٹ ہے دے آر آف اے پرسنل نیچر، کہ جرنل کے اندر جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے، جرنل کے اندر جو بھی کانٹینٹ ہے وہ میری پرسنل نیچر کا ہے، مطلب اس میں میری پرسنل فیلنگز ہے، کچھ بھی ہے، مطلب ظاہر ہے تو آپ اس پہ باہر لکھ سکتے ہیں کہ یہ پرسنل نیچر کا ہے، تو سو پلیز رسپیکٹ مائی تھاٹس اینڈ رائٹنگس، اور رسپیکٹ اس کی کیا ہے، اس کی رسپیکٹ یہی ہے کہ آپ اس جرنل کو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے یہی چیزیں بیٹا رسپیکٹ میں آتی ہے نا، کہ آپ نے کسی کی چیز کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اگر کسی کی ظاہر ہے جو پرسنل ڈائریز ہوتی ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہیں اس کو آپ یہی اس کو رسپیکٹ دینے کا طریقہ ہوتا ہے، یہی مورل تھنکنگز ہوتی ہیں، یہی مورالٹی ہوتی ہے کہ اسے آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ وہاں پہ میسج لکھ دیں گے ساتھ ہی کہ اگر اف اینی ون فاؤنڈ اٹ، تو آپ نے ایڈریس دیا ہوا ہے کہ اس ایڈریس پہ کائنڈلی اسے ریٹرن کر دیں، اینڈ دس از آف اے پرسنل نیچر، تو آپ اسے پلیز اس جرنل کو ریڈ نہ کریں۔ دین اس کے بعد آ جاتا ہے میک اے اسنیپ شاٹ آف یور لائف آن دا نیکسٹ فیو پیجز۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو بتایا کہ اپنی پکچرز بھی لگا سکتے ہیں، نہ بھی لگائیں تو بھی آپ اپنا جو ہے، ضروری نہیں کہ وہ پکٹورل فارم میں ہی ہو، آپ اپنی ورڈنگز میں بھی اپنی لائف سے ریلیٹڈ چیزوں کو لکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں اسنیپ شاٹ کے اندر آ جائیں گی۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کے پرسنل ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کی ہائٹ ہے، آپ کا ویٹ ہے، وہ لکھا ہوا ہو سکتا ہے، آپ کی جاب سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کی جاب کا ٹائٹل کیا ہے، آپ کیا جاب کرتے ہیں، آپ کس کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کی سیلری کتنی ہے، یا سیلری کا ایک ریٹ، ایک ایوریج آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یور میرائٹل اسٹیٹس ہو سکتا ہے، جس میں آپ کی فیملی کی ڈیٹیلس ہو سکتی ہیں، دس از ورڈ میرائٹل، سوری یہ مارشل لکھا ہوا ہے بائی مسٹیک، میرائٹل اسٹیٹس ہے، فیملی کی ڈیٹیلز اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یور انویسٹمنٹ پیسو اینڈ پورٹ فولیو انکلوڈنگ دیئر ویلیو، یعنی آپ کی انویسٹمنٹ ان وچ سینس، آپ کی ویلیوز کے سینس میں، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف پیسوں کی یا پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں، نہیں، آپ کی اپنی جتنی بھی جو چیزیں ہیں، کتنی چیزوں کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں، کتنا آپ ویلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور وہ آپ لکھ سکتے ہیں وہاں پہ، پورا پورٹ فولیو لکھ سکتے ہیں ریگارڈنگ۔ اور یور فائنینشیل اسٹینڈنگ، آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس اس میں آ سکتا ہے، جیسے آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جن میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ویلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دس انفارمیشن بیکمز امپورٹنٹ وین یو کمپیئر یور جرنلز ان لیٹر ایئرس اینڈ ریئلائز دا امیزنگ چینجز ان یور لائف۔ یہ جو آپ کی انفارمیشن ہے، اٹ بیکمز امپورٹنٹ وین یو کمپیئر یور جرنل، یہ کیوں کس طرح سے ہو جاتی ہے، دیکھیں جب آپ کی لائف میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ اپنے کئی سال پرانی چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر آگے اگلے سالوں میں جا کے 2-3 سال بعد آپ دیکھتے ہیں آپ کی کیا کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں، آپ کا مطلب اٹ کاؤنٹس الاٹ۔ یہ جن لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنا ویٹ گین کیا یا لوز کیا، ان کا بینک بیلنس پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے، پہلے وہ کس پوزیشن کے اوپر کام کرتے تھے، ان کا جاب ٹائٹل کیا تھا، اور اب ان کا جاب ٹائٹل کیا ہے یا ان کی پوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے وہاں اس پہ لکھنی ہے، اور obviously یہ ہیلپ فل ہوں گی اس طریقے سے آپ کے لیے، جو بھی یعنی آپ کی لائف میں چینجز آ رہی ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپ موو کر رہے ہیں یا آپ ڈاؤن ورڈ موو کر رہے ہیں، آپ کس طرف موو کر رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ ایسی سچویشن میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ Now include your goal template. Refer to our goals information. The journal becomes the place to write about your progress that uses your stated goal as a baseline. It will record the activities, challenges, and outcomes of your efforts, including the very important thought processes that will show you what works for you and what does not. یہ جو جرنل ہے
اٹ ول بیکم اے پلیس فار یو کہ آپ اپنی پروگرس اس پر لکھ سکیں، آپ اپنے گولز جو ہیں ان کو بیس لائن بنا سکیں. ظاہر ہے آپ اپنی لائف میں پہلے گولز بناتے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے جرنل جو ہے آپ کے لیے ایک ایسی پلیس ہو جائے گی، ایک ایسی جگہ ہو جائے گی جہاں پہ آپ اپنے جو ہے گولز لکھیں گے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ اپنے گولز لکھیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ اپنی ظاہر اچیومنٹس بھی لکھیں گے نا، تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی پروگرس کس طرف جا رہی ہے، آپ چیزوں کو اچیو کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے، آپ اپنے کتنے گولز اچیو کر پا رہے ہیں، اور کون کون سے گولز ہیں جو آپ اچیو کر رہے ہیں، کون سے گولز ہیں جو رہ گئے ہیں. اٹ ول ریکارڈ. اب ظاہر ہے اب اس میں اس طرح سے آپ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کریں گے، آپ کے چیلنجز، آپ نے خود کو جو بھی چیلنج دیا تھا اس کے آپ کی کوششوں کے آؤٹ کم کیا آئے ہیں، آپ نے اگر کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، ایفرٹس کی ہے، تو اس کے آؤٹ کم کیا آئے ہیں، آپ کے چیلنجز پورے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے چیلنجز فلفل کیے ہیں یا نہیں کیے، آپ کی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے پرفارم کی، وہ سب اس کے اندر آپ لکھیں گے. اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ کا تھاٹ پروسیس ہے، جو کہ شو کرے گا کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے کام کر رہی ہیں اور کون سی چیزیں آپ کے لیے کام نہیں کر رہی. ظاہر ہے جب آپ نے اپنے گولز لکھے ہوں گے، پھر آپ نے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز لکھی ہوں گی، وہ چیلنجز آپ فلفل کر پا رہے ہیں، آپ کے گولز فلفل ہو پا رہے ہیں یا نہیں، آپ کی جو کوششیں ہیں، آپ کی جو ایفرٹس ہیں، ان کا آؤٹ کم کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنا جو بھی کام ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ آپ جو جس پروسیس سے گزر کے جا رہا ہے، کتنا آپ کا پروگریس ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا، آپ کے کون سے گولز اچیو ہو رہے ہیں، چیلنجز اچیو ہو رہے ہیں، اور اس سب میں کون سے وہ آپ کے تھاٹ پروسیسز ہیں. ظاہر ہے سوچ سمجھ کے ہی ہم کام کرتے ہیں نا، سوچے سمجھے بغیر تو ہم کام نہیں کرتے. تو کون سے وہ تھاٹ پروسیسز ہیں آپ کے جو آپ کے گولز کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، اور کون سے وہ تھاٹ پروسیسز ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھ لیتے ہیں، اور ان فیوچر بھی پھر وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اس کے بعد دا ریمائنڈر آف یور جرنل کین ہولڈ. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریمائنڈر ہے اس کو کس طرح سے، جو باقی کا جرنل ہے اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا. پرسنل ایکسپیرینسز، کوئی بھی ایونٹ جو آپ کی لائف میں ہو رہے ہیں وہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں. ٹھیک ہے، انہیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھاٹس اینڈ فیلنگس، ہاؤ یو آر اپروچنگ اینڈ ایکسپیرینسنگ لائف. تھاٹس اینڈ فیلنگس میں یعنی یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے کون سا تھاٹ پروسیس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا فیلنگز ہیں آپ کی جو یوز کر رہے ہیں، تو وہ تھاٹس اور فیلنگز جو ہیں انہیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کون سی تھاٹ پروسیس کو آپ اپنے اچیو کرنے کے لیے، گولز یا کوئی بھی چیلنج اچیو کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں. Books you are reading. This may show how you are being influenced and how your opinion and beliefs are being developed. اس کے علاوہ آپ اپنی جرنلز میں لکھ سکتے ہیں ان تمام بکس کے بارے میں جو آپ ریڈ کر رہے ہیں، ان تمام بکس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سی بکس کو ریڈ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو شو کرے گا. ظاہر ہے کوئی آپ کے بارے میں یا آپ کے بارے میں کوئی آپ کی اجازت سے اس کو پڑھتا ہے تو obviously آپ کس قسم کی بکس جو ہے ریڈ کرتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کس چیز سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. یعنی ظاہر ہے آپ اچھی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اس کا اچھا انفلوئنس آئے گا. لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ کس طرح سے یو پیپل آر انفلوئنسڈ بائی ریڈنگ وچ بک. آپ کس بک کو پڑھ کے انفلوئنس ہو رہے ہیں، کس بک کو پڑھ کر آپ کیا سیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ کے اوپینین اور آپ کے بلیفس جو ہیں دے آر بینگ ڈیولپ. کس طرح سے آپ کے اوپینین اور آپ کے بلیفس ڈیولپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اپنی جو بکس ہیں ان کو بھی آپ ریڈ کر رہے ہیں، آپ وہ بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. اس سے یہ پتہ لگے گا آپ کس قسم کی بکس پڑھتے ہیں، آپ کے کون سی بکس پڑھنے سے آپ کے کیا نئے اوپینین اور بلیف ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور بکس پڑھنے سے کیا آپ کے اوپر انفلوئنس آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں پیپل یو آر میٹنگ. کن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں. دس میں شو you how networking is helping you achieve your goals and how people are influencing or helping you.
پیپل یو آر میٹنگ مطلب آپ جن لوگوں سے مل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ کن لوگوں سے مل رہے ہیں, آپ کا نیٹ ورک کیا ہے. مطلب اگر آپ کوئی گولز اچیو کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی لوگ شامل ہیں جن لوگوں سے یا وہ لوگ جو آپ سے مل رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں آپ کے گولز اچیو کرنے کے لیے یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ پیپل آر انفلوئنسنگ اور ہیلپنگ یو, اور کس طرح سے وہ جو لوگ ہیں, جو ملنے والے آپ سے لوگ ہیں, جو لوگ آپ سے مل رہے ہیں, وہ کس طرح سے آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں, آپ کی ذات کے اوپر کس طرح سے ان کا اثر ہو رہا ہے, اور وہ کس طرح سے آپ کی لائف میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کے کوئی بھی گولز ہیں انہیں اچیو کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. Courses you are reading, this keeps track of your formal education and learning experiences. اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ جو اسٹڈیز کر رہے ہیں, آپ کسی بھی پروگرام میں اسٹڈی کر رہے ہیں, کسی بھی یونیورسٹی کالج میں اسٹڈی کر رہے ہیں. دس کیپس ٹریک آف یور فارمل ایجوکیشن, آپ وہ ساری چیزیں بھی اپنی اس ڈائری کے اندر لکھ سکتے ہیں. اس سے ہیلپ کیا ہوگا آپ کو کہ آپ جو بھی فارمل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس فارمل ایجوکیشن کا ایک ٹریک ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اس ٹریک کو فالو کریں گے, آپ اس ٹریک کو کے اوپر رہیں گے, اور اپنے جو لرننگ ایکسپیرینسز ہے وہ بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. آپ کو یاد رہے گا, چیزیں پتہ لگتی رہیں گی کہ آپ کے کیا لرننگ ایکسپیرینسز ہیں, اور آپ کی جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ کتنی آپ نے کور کر لی ہے, کیا کیا آپ اپنی فارمل ایجوکیشن میں پڑھ چکے ہیں, اور اس کا ایک ٹریک قائم رہے گا. Then ideas you are creating. This may lead to future business and investment endeavors. We know of a gentleman who had kept a journal and was excited about a new business idea. اس کے علاوہ آپ کچھ نئے نئے آئیڈیاز کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نئے نئے آئیڈیاز کریٹ کر سکتے ہیں, اور اور انہیں بھی آپ ان جرنلز میں لکھ سکتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے کہ آپ بزنس سے ریلیٹڈ نئے آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں, اور انویسٹمنٹ آپ اپنے جرنلز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی فیوچر میں آپ کے پاس اگر کوئی انویسٹمنٹ ہے یا آپ نے کہیں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ فیوچر میں کیا بزنس اس سے کر سکتے ہیں, یا پھر ان فیوچر آپ کسی نئے بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے جرنل میں اپنے آئیڈیاز لکھ سکتے ہیں کہ میں فیوچر کے بارے میں یہ سوچتا ہوں. ٹھیک ہے جی. After looking at the feasibility of the idea, he was quite surprised. یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں کہ ایک there was a gentleman who had kept a journal and he was so excited about new business idea. After looking at the feasibility of the idea, he was quite surprised to find that the idea originated somehow 12 years earlier when he was reflecting on his earlier writing. This shows the importance of reading previous journals and reflecting on their content. دیکھیں یہ ایک شخص تھا, ٹھیک ہے, جنرل رائٹنگ کیا کرتا تھا, تو اس نے جب اپنا آئیڈیا کو پورا فیزیبل بنایا, ایک اپنا آئیڈیا جنریٹ کیا بزنس سے ریلیٹڈ, ہی وہ سو ہیپی. تو اس نے جب پیچھے مڑ کے اپنے جرنل کو دیکھا, اسے اگر دیکھا تو اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ ہی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ اس کا جو یہ آئیڈیا تھا جس کو اب اس نے فیزیبلی جنریٹ کر لیا ہے فائنلی, یہ بیسیکلی اوریجنیٹ کہاں سے ہوا تھا. یہ بیسیکلی 12 سال پہلے اوریجنیٹ ہوا تھا, جب اس نے اپنی جو پہلے لکھی ہوئی چیزیں تھی, جرنل میں لکھی ہوئی چیزیں تھی, ارلیئر رائٹنگ, اس کے اوپر جب اس نے اس کو ریفلیکٹ کرنا شروع کیا, مطلب اسے دیکھنا شروع کیا. تو اس سے یہ چیز ہمیں سمجھ آئی کہ اپنے جو پریویس جرنلز ہوتے ہیں ان کی ریڈنگ بھی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اپنے ہی کانٹینٹ کے اوپر ریفلیکٹ کرنا, اپنے ہی کانٹینٹ کے اوپر ریفلیکٹ رائٹنگ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. Changes that you notice about yourself. This includes things you are aware of that are part of your physical growth. It may include statements about your health or notable changes such as your eyesight. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی ڈسکس کر دیا تھا کہ جب آپ اپنے بارے میں کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح سے اگر آپ اپنے جرنل کو دیکھنا شروع کریں گے, آپ کے جو آئیڈیاز ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے سامنے نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے, چیزیں چینج ہو کے آئیں گی. بٹ
اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نوٹس کریں گے اپنے بارے میں. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ دیز انکلوڈ تھنگس یو آر اویئر آف. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اپنی ہائٹ ویٹ آپ نے ہو سکتا ہے لکھا ہو آپ نے، پھر آپ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کئی سالوں بعد، آپ دیکھتے ہیں اچھا میں نے اتنا ویٹ گین کیا، اتنا ویٹ لاس کیا. تو ظاہر آپ اپنی جو ذات ہے اس کے بارے میں بھی اویئر ہو سکتے ہیں. آپ کی جو اپنی فزیکل گروتھ ہے اس کے بارے میں بھی آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اٹ میں انکلوڈ اسٹیٹمنٹس. اس میں آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں. آپ اس میں نوٹس کریں گے کہ نوٹیبل چینجز آپ کی ہیلتھ میں آئی ہیں. جیسے آئی سائٹ کی اگزامپل ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کی آئی سائٹ پہلے ٹھیک تھی تو اب اگر ویک ہو گئی ہے تو آپ مطلب سمپل اپنی ذات کے بارے میں آپ چیزوں کو ریویو کر سکتے ہیں. پرفارمنس ریویوز اینڈ ادر ٹیسٹ میجرز دیٹ ہیلپ بینچ مارک اینڈ ٹریک یور پرسنل پروگرس. دیز میں انکلوڈ ورک ریلیٹڈ ریویوز، جاب میچنگ، فزیولوجیکل ٹیسٹ اینڈ ایوارڈز یو آر ریسیونگ. اس کے بعد آپ کی اپنی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ریویوز ہو سکتے ہیں اور دوسرے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. جیسے دیکھیں آپ کی پرفارمنس ہے، آپ کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے جو ڈفرینٹ میتھڈز ہو سکتے ہیں. پرفارمنس کو آپ کس طرح سے چیک کریں گے؟ آپ کے کچھ بینچ مارکس ہوں گے، آپ انہیں چیک کریں گے. آپ انہیں اپنی پرسنل پروگرس کو ٹریک کریں گے، جس میں ظاہر ہے آپ کے ورک سے ریلیٹڈ ریویوز، لوگوں کے آپ کے بارے میں ریویوز ہو سکتے ہیں، آپ کے باس کے آپ کے بارے میں ریویوز لکھے ہو سکتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ آپ کے جو فزیولوجیکل ٹیسٹ ہیں وہ آپ کی جاب کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور ایوارڈز یو آر ریسیونگ، آپ کو کوئی بھی اپنی لائف میں کوئی بھی ایوارڈز ملے ہوں گے، ظاہر ہے آپ اس جرنل کے اندر لکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. آپ اپنے جرنل میں لکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ اپنے جرنل میں لکھ سکتے ہیں جو آپ کی لائف اوور آل پوری لائف کو ریویو کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. چلیں اٹینڈنس کا ٹائم ہو گیا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سے یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے. ابھی تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں 1 by 1 رول نمبر وائز پلیز اٹینڈنس مارک کروا دیجیے، ٹھیک ہے؟
اوکے اسٹوڈنٹ، اٹینڈنس ہو گئی انشاءاللہ، پھر نیکسٹ کلاس میں ہم یہیں سے لیکچر کنٹینیو کریں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.